بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جس میں ہمارا جوان گھرا ہوا ہے. کون بتائے اس جوان کو کہ شریعت میں مستحب کیا ہے، سنت کیا ہے، واجب کیا ہے، حرام کیا ہے؟ اب یہی بات لوگ بہت، یہ بھی سوال ہوتے ہیں، میں اس لیے جواب دے رہا ہوں کیونکہ میری ڈیوٹی ہے جواب دینا. مال امام ہم اس لیے کھا کر نہیں آئے کہ یہاں پر اپنی تعریفیں کروائیں. ممبر پہ اس لیے انسان آتا ہے کہ اس خرج تو بھی خروج کر اصلاح امت کے لیے، لوگوں کو سمجھا. اب دو چیزیں، ایک ہے لفظ دین شریعت، ایک ہے کلچر. کبھی بھی کلچر کو شریعت سے مت ملائیے. شریعت میں بدلاؤ نہیں ہے، کلچر میں بدلاؤ ہے. کیسے؟ جیسی نماز آپ پاکستان میں شیعہ پڑھتے ہیں ویسی نماز عراق کے شیعہ، لبنان کے شیعہ، ایران کے شیعہ، شام کے شیعہ، پوری دنیا کے شیعہ ویسی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ ہے شریعت کا حصہ. لیکن جیسی عزاداری پاکستان والے کرتے ہیں، فرق سمجھیے، ویسی عزاداری ایران والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری لبنان والے نہیں کرتے، ویسی عزاداری افریقن شیعہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ کلچر ہے. عزاداری میں آپ کو چھوڑ دیا کیونکہ غم منانے کا طریقہ ہر قوم کا الگ ہے. لیکن معصوم فرماتے ہیں کلچر میں تو آزاد ہے، لیکن یہ غور کرنا کہیں تیرا کلچر شریعت سے نہ ٹکرا جائے. جیسا لباس تجھے پہننا ہے پہن لے، کوئی بڑی قمیص پہنے، کوئی چھوٹی قمیص پہنے، کوئی پینٹ شرٹ پہنے، کوئی مسئلہ نہیں، پہن لے، یہ تیرے کلچر کے مطابق ہے. لیکن اے مومن خیال کرنا کہیں تیرا کلچر شریعت سے ٹکرا نہ جائے، ورنہ تو آزاد ہے. آپ کا ماتم اسپیڈ والا ہے، ایرانیوں کا ماتم سلولی ہوتا ہے، عراقیوں کا اور سلو ہوتا ہے، ہر کسی کا ماتم طریقہ الگ ہے. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ کلچر کو شریعت بنا دیا. اب جب تم کلچر کو شریعت بناؤ گے تو کیا ہوں گے؟ پھر جھگڑے ہوں گے کہ یہ جو نہیں کرتا. اب کلچر کا مسئلہ کیا ہے؟ کلچر وقت کے ساتھ بدلتا ہے. پہلے مومن یہ سوچے میں حسین کی عزاداری کرتا کیوں؟ یہ ضد کیسی کہ ہم جلوس ہی نکالیں گے، یہ ضد کیسی کہ روڈوں پہ جلوس نکلیں گے. بھائی اس شہر میں تم 200 شیعہ ہو لیکن تم جلوس نکالتے ہو، حالانکہ پوری آبادی جو اہل سنت کی ہے، پھر تم جلوس کیوں نکال رہے ہو؟ مقصد جلوس یہ تھا کہ اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، ٹی وی نہیں تھی، ہم سب باہر نکلے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ تھا، باہر نکلے، ان کے بچے اگر سننا نہ بھی چاہیں ہم پھر بھی حسین کی صدا سنائیں. ظاہر جب گلیوں سے جلوس نکلے گا تو حسین حسین کی آواز آئے گی، ان کے بچے بھی سنیں گے، ان کے کانوں تک حسین کی آواز آئے گی. یہ بچہ ماں سے پوچھے گا یہ حسین کون تھے. روڈوں پہ سبیلے لگاؤ تاکہ دنیا کو پتا چلے ایک ملعون تھا جس نے حسین کا پانی بند کیا تھا. ایڈورٹائزمنٹ کا طریقہ. اچھا پھر انٹیریل سندھ چلے جائیں. پہلے زمانے میں پاکستان میں آگ کا ماتم ہوتا تھا. کیوں ہوتا تھا آگ کا ماتم؟ امام حسین نے آ کر کہا تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا کہ آگ کا ماتم کرو؟ نہیں، وے آف پبلسٹی. پورے شہر کو پتا چلتا تھا آگ کے انگارے ہیں جس پہ کچھ لوگ دوڑ رہے ہیں. جیسے آپ کو پتا چل جائے کوئی بندہ عجیب کام کر رہا ہے یہاں پہ، ایک یونیک کام تھا. جب اس یونیک کام کو لوگ دیکھتے تھے سارے جمع ہو جاتے تھے، پھر پہنچتے تھے ہاں بھائی کیا ہوا ہے. پھر کربلا کے مسائل بتائے جاتے تھے. جب خیموں کو آگ لگی تو ننھی سی بچیاں اس آگ میں دوڑ رہی تھی. ہاں پیغام پہنچایا. زنجیر زنی کا ماتم، خون کا نام لوگ سنتے تھے پریشان ہو جاتے تھے. عاشور کے دن مجمع کیوں لگتا تھا؟ بھائی کچھ ایسی قوم ہے جو اپنا خون نکالتی ہے، پوری قوم جمع ہو جاتی تھی. وے آف تبلیغ. لیکن جوان یہ بات یاد رکھنا ہر زمانے میں وے آف تبلیغ سیم نہیں رہتا. کلچر اپ ڈیٹ ہوتا ہے. تمہارے کپڑے بدل رہے ہیں، تمہارا ہیئر اسٹائل بدل رہا ہے، تمہاری داڑھی کا اسٹائل بدل رہا ہے، ہر چیز تم بدل رہے ہو، لیکن وے آف تبلیغ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ عقل کا تقاضا ہے. وے آف تبلیغ کو کیوں نہیں بدل رہے؟ حسین کے پیغام کو کنونس کرنے کے طریقے کو کیوں نہیں بدل رہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اچھا یہ بھی ضروری نہیں جو طریقہ ہمیشہ اچھا تھا وہ آج بھی اچھا ہو. ایک طریقہ ایک زمانے میں آپ کو پوزیٹو رزلٹ دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہی طریقہ کسی اور زمانے میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ نیگیٹو رزلٹ دیتا ہے. تو یہ کون سکھائے گا؟ سیدہ زینب. اب سنیے بی بی زینب کے دو جملے. بی بی کی سیرت ہر مومن کے لیے مشعل راہ ہے. یہی بی بی زینب ہیں. لشکر یزید والا کہتا ہے اس زینب کو میں نے ابن زیاد کی دربار میں بھی دیکھا،
اس علی کی بیٹی کو میں نے یزید کے دربار میں دیکھا، لیکن وہ زینب اور تھی، یہ زینب اور تھی۔ بی بی کو پتا ہے کہاں پہ کیا بولنا ہے اور کہاں پہ کیا نہیں بولنا، کہاں پہ میرا کون سا جملہ کون سا اثر چھوڑے گا، کہاں سے میرا جملہ کون سا اثر نہیں چھوڑے گا۔ کہ جب ابن زیاد کی دربار میں آتی ہیں تو ابن زیاد نے امام سجاد کو دیکھا اور شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ کہ میں نے جو تجھے کہا تھا کربلا میں جو بھی علی ملے اسے قتل کر دے، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس میں یہود کا ہاتھ تھا۔ ایک سرجان یزید کا مشاور تھا جو یہودی تھا، جو خط لکھا کرتا تھا کہ کربلا میں کوئی بھی علی زندہ نہ رہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ حسین کی نسل کسی علی سے چلے گی۔ کیوں امام حسین اپنے بچوں کے اتنے نام علی علی رکھتے تھے؟ تاکہ سب کو شہید کر دیں، ایک علی بچ جائے۔ یہ نسل کو چلنا تھا، اس میں ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ بیمار تھا۔ کہا نہیں، حکم ہے یزید کا کہ کربلا میں کوئی بھی علی بچنا نہیں، کیونکہ ہمیں علیوں سے خطرہ ہے، یہ باقی رہے تو بنی امیہ کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہماری آئیڈیالوجی کو تباہ کر دیں گے۔ ابن زیاد نے حکم دیا۔ جناب فضہ فرماتی اتنی نرمی میں نے سیدہ زینب کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بڑے دھیمے لہجے میں ابن زیاد سے بات کرنی ہے، گویا ابن زیاد کے سنگ دل کو بی بی پگھلانا چاہ رہی ہیں۔ تو فرماتی ابن زیاد تم نے میرے سارے علی مار دیے، تم نے علی اکبر بھی مار دیا، تم نے 6 مہینے کا علی اصغر مار دیا، تم نے میرا بھائی عباس مار دیا، تم نے میرا بھتیجا قاسم مار دیا۔ ارے کوئی مرد ہمارے پاس نہیں بچا، ایک ہی مرد ہے، شرم کر حرم رسول ہے، بغیر مرد کے ہم سفر کیسے کریں گے؟ کہ اثر نہیں ہو رہا، خود اٹھا کہ میں خود قتل کروں گا۔ سیدہ زینب اپنی گردن سید سجاد کی گردن پہ رکھ لیتی ہے۔ فاتح ابن زیاد اگر گلا کاٹنا ہے پہلے علی کی بیٹی کا گلا کاٹنا، پھر جا کے سجاد کا گلا کاٹنا۔ کہ یہ منظر ابن زیاد نے دیکھا، ابن زیاد رو پڑا۔ ایسا بی بی نے اسے پگھلایا اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے، اس کا دل پگھل گیا۔ بی بی کو پتا تھا اس ملعون سے مجھے کیسے بات کرنی ہے، ہر ملعون سے ایک لہجے میں بات نہیں کر رہی ہیں۔ اور وہ شخص کہتا یہی زینب ہے جب یزید نے کہا کہ علی کو مارنا ہے، کہ وہاں علی کے لہجے میں جلالت کی حالت میں بول رہی ہے۔ ایک لمحہ بھی نظر نہیں آیا کہ سیدہ کے لہجے میں نرمی ہو، کیونکہ علی کی بیٹی ہے، یہ جانتی ہے کہ تلوار اٹھانی کہاں ہے اور نیام میں رکھنی کہاں ہے۔ وے آف تبلیغ، تجھے کہاں پہ کون سی تبلیغ کرنی ہے، کہاں پہ کون سی تبلیغ نہیں کرنی۔